قومی احتساب بیورو نے ایک مرتبہ پھر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ ان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شیخ اکرام الحق کو پاکستان اسٹیٹ آئل کا مینیجنگ ڈائریکٹر لگایا تھا۔ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ساتھ سابق سیکرٹری پیٹرولیم ارشد مرزا کو بھی اس ریفرنس میں نامزد کرتے ہوئے ان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل 2018 میں نیب نے سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ شیخ اکرام الحق کو پی ایس او کا مینیجنگ ڈائریکٹر شفاف انداز میں نہیں لگایا گیا، اور چونکہ وہ ماضی میں اینگرو کارپوریشن کے ساتھ بھی کام کر چکے تھے اور بطور مینیجنگ ڈائریکٹر پی ایس او انہوں نے اپنی سابق کمپنی کو ایل این جی کا ٹھیکہ دیا، لہٰذا یہ بھی مفادات کے ٹکراؤ کے زمرے میں آتا ہے۔ ایل این جی کیس میں اکرام الحق اور شاہد خاقان عباسی پہلے ہی نامزد ہیں۔ اس کیس میں سابق مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی نامزد ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک اس وقت کورونا وائرس سے جنگ لڑ رہا ہے اور نیب نیازی گٹھ جوڑ اس وقت بھی اپوزیشن کے خلاف ریفرنسز قائم کرنے میں مشغول ہے، جس سے کورونا وائرس سے متعلق اس کی سنجیدگی واضح ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ شاہد خاقان عباسی اور عمران الحق کو ماضی میں بھی کئی ماہ جیل میں رکھنے کے بعد بغیر کوئی ریفرنس فائل کیے رکھا گیا تھا۔ اس دوران عباسی صاحب کے مطابق نیب نے ان سے کوئی تفتیش تک نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ جب کئی ماہ کی قید و بند کے بعد شاہد خاقان عباسی نے مسلم لیگ نواز کی قیادت کے اصرار پر عدالت میں ضمانت کی درخواست دی تو انہیں فوری طور پر ضمانت دے دی گئی تھی۔ سابق وزیر اعظم کے ساتھ مفتاح اسماعیل بھی اس کیس میں کئی ماہ جیل میں رہے تھے، اور انہوں نے جمعہ کی شام ٹویٹر پر اس حوالے سے اپنا تجربہ اور موقف سب کے سامنے رکھا۔ مفتاح کا کہنا تھا کہ ان کو 50 دن نیب کی قید تنہائی اور بعد ازاں 3 ماہ اڈیالہ جیل میں رکھا گیا، اور آج کی تاریخ تک باوجود اس امر کے کہ انہیں 6 اگست 2019 اور شاہد خاقان عباسی کو 18 جولائی 2019 سے گرفتار کیا جا چکا تھا، کوئی ریفرنس فائل نہیں کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے نیب کی آسانی کے لیے یہ چیلنج کر رکھا تھا کہ پاکستان سے باہر دنیا بھر میں 30 ایل این جی ٹرمینل موجود ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ٹرمینل پاکستانی ٹرمینل کے مقابلے میں کم خرچ میں بنایا گیا ہے تو وہ نیب کے ہر الزام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ نیب دنیا میں ایک بھی ایسا ٹرمینل ڈھونڈنے میں ناکام رہا، لیکن اس کے باوجود ہمیں گرفتار کیے رکھا گیا۔ انہوں نے ایک بار پھر نیب کو یہ پیشکش کی کہ پی ایس او نے جو ایل این جی قطر سے خریدی ہے، اگر دنیا میں نیب ایک بھی اس سے سستی ایل این جی کی ڈیل دکھا دے تو وہ اپنے خلاف تمام الزامات قبول کرنے کو تیار ہیں۔ ان کے مطابق نیب نے صرف ایک معاہدہ عدالت میں پیش کیا جو کہ قطر اور بھارت کے درمیان تھا، اور پاکستان والے معاہدے سے 1 ماہ قبل ہی کیا گیا تھا۔ مفتاح نے لکھا کہ یہ معاہدہ بھی پاکستان سے مہنگا تھا، لیکن نیب کے وکیل نے اس لیے عدالت میں پیش کر دیا تھا کہ انہیں سلوپ اور کانسٹنٹ کے درمیان فرق کا پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ اگر مفتاح اسماعیل مبالغہ آرائی سے بھی کام لے رہے ہیں تو اس میں قصور نیب اور اس کے تفتیش کاروں کا ہے، جو واقعتاً اس تمام عرصے میں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے خلاف کچھ بھی ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ یوں بھی یہ دونوں حضرات دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان سے جیل کے تمام عرصے میں کوئی تفتیش کی ہی نہیں گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اس نئے ریفرنس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ ملک اس وقت ایک ایسی وبا سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں اس وقت تک 1363 متاثرین سامنے آ چکے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں اس وقت مرنے والوں کی تعداد 27,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ملک میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور معیشت کا بھٹا بیٹھنے کے قریب ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ صورتحال کب تک برقرار رہے گی۔ دوسری طرف حکومت کے حالات یہ ہیں کہ وزیر اعظم نے پارلیمانی پارٹی کے سربراہان کا اجلاس بلایا، اس سے چند منٹ بات کی، اور جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بات کرنا چاہی تو وزیر اعظم اٹھ کر چلے گئے، جس پر نالاں ہو کر شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے واک آؤٹ کر دیا۔ دنیا بھر میں مشکل حالات میں حکومتیں اپوزیشن کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتی ہیں اور ملک میں ہم آہنگی کی فضا کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہاں اپوزیشن حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور حکومت خود حالات کو بگاڑنے پر تلی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، لیکن کاش اس پر پاکستان میں کوئی ایک شخص بھی یقین کرنے کو تیار ہوتا۔ خود وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ برس امریکہ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ شاہد خاقان عباسی بار بار کہتا تھا کہ
کہ مجھے گرفتار کرو، ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس فواد چودھری بھی حامد میر کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ نیب تو سابق حکومتوں میں بھی موجود تھی، لیکن گرفتاریاں ابھی کی جا رہی ہیں کیونکہ یہ ہماری حکومت کے فیصلے ہیں۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک عالمی وبا کے سامنے بھی متحد ہونے کو تیار نہیں۔ حکومت تافتان بارڈر پر اپنی نااہلی سے وائرس کو ملک میں پھیلانے کا موجب بنی۔ اس کے بعد کئی دن تک لاک ڈاؤن کے فیصلے پر ٹال مٹول کی جاتی رہی۔ جمعہ اور دیگر مذہبی اجتماعات پر پابندی عائد کرنے میں کئی دن ضائع کر دیے گئے، اور اب سیاسی ہم آہنگی کی فضا کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش حکومت ہی کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب مسائل کے حل میں مستقل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد اب مکمل طور پر لا تعلقی کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ یہ ملک کے لیے اچھا شگون نہیں۔ اس وقت ملک کو قیادت کی ضرورت ہے، اور عمران خان ملک کو یہ پرووائیڈ کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں۔ انہیں بہت جلد اپنے اتوار پر نظر ثانی کرنا ہوگی، ورنہ مستقبل کا مورخ شاید یہی لکھے گا کہ جس وقت پاکستانی قوم معیشت اور صحت عامہ کے بحرانوں سے دوچار تھی، اس کا وزیر اعظم نت نئے سیاسی محاذ کھولنے میں مصروف تھا۔